آج ملک میں ایک نئی بحث شروع ہو چکی ہے۔ حکومت وقت کے ذریعے یکساں سول کوڈ لانے کی جو بات چل رہی ہے، اس پہ لا کمیشن نے تمام اقوام سے سوال پوچھا ہے کہ آیا یکساں سول کوڈ منظور ہے؟ تو اس کے تعلق سے مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو موقف اختیار کیا ہے وہ الحمدللہ کافی منظم اور بہترین حکمت عملی سے بھرپور ہے۔ اسی کے تحت تمام لوگوں سے یہ گزارش کی گئی ہے کہ اپنی اپنی رائے لا کمیشن کے سامنے پیش کریں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنے ای میل کے ذریعے یکساں سول کوڈ کے تعلق سے اپنی رائے دینا ہے۔ یکساں سول کوڈ کے تعلق سے بہت ساری باتیں ابھی واضح نہیں ہیں، مگر جو کچھ باتیں سامنے لائی جا رہی ہیں، سامنے آ رہی ہیں، اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شہریوں کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو بنیادی حقوق ہیں، اس کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ اس وجہ سے تمام شہریوں سے بھرپور انداز میں پرسنل لا بورڈ اور دیگر اداروں نے یہ اپیل کی ہے کہ لا کمیشن کے سامنے اپنی رائے دیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر آدمی کے پاس، ہر شخص کے پاس فون ہے، ای میل کے ذریعے لا کمیشن تک اپنی رائے پہنچانے کی کوشش کریں۔ آج وقت ہے ہمارے پاس اپنی رائے کو رکھنے کا۔ جس طریقے سے ہمیں الیکشن میں ووٹ دینے کا حق ہے، اسی طریقے سے ہم کو لا کمیشن کے سامنے اپنی رائے رکھنے کا بھی حق ہے، کیونکہ جہاں پر ہمارے بنیادی حقوق متاثر ہوتے ہیں تو ہم کو ایسے کوئی قانون کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چیز کو واضح کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جس طریقے سے ہمیں پرسنل لا بورڈ نے ڈائریکشن دی ہے، اسی ڈائریکشن کے تحت ہم اپنے طریقہ کار کو چلانے کی کوشش کریں۔ میں تمام پرٹیکولر اداروں سے، تمام محکموں، تمام اداروں سے، تمام جو ہے نا انسٹیٹیوٹ سے یہ پرزور اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے ادارے کے ذریعے ہر فرد سے ای میل کروائیں، تاکہ جو ہے نا ہمارے جو اعتراضات ہیں وہ حکومت وقت کے سامنے، لا کمیشن کے سامنے واضح ہو جائیں کہ ہمیں ایسے کوئی یکساں سول کوڈ کی ضرورت نہیں ہے جو ہمارے اپنے بنیادی حقوق کو متاثر کرنے والے ہوں۔